کہتے بعض مسجدوں میں اشاعرہ کی تفاسیر پائی جاتی ہیں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے شیخ محمد امان جامی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مسجد کے ذمہ دار سے پوچھیں اور کہیں کہ ایسی کتابوں کو مسجد میں کیوں رکھتے ہیں؟ مسجد کے لیے کتاب کی نوعیت اور فائدے کے اعتبار سے کتابوں کو اختیار کیوں نہیں کرتے؟ تفسیر ابن کثیر، تفسیر طبری اور فتح الباری جیسی کتابیں الماریوں میں رکھ کر تالا لگا دیا جاتا ہے۔ نمازی آتے ہیں، نماز پڑھ کر جاتے ہیں، وہ قرآن اور تفسیر و حدیث پڑھنا چاہتے ہیں، تو ایسی اچھی کتابوں کو الماریوں میں رکھ کر تالا کیوں لگا دیا جاتا ہے؟ ممکن ہے طلبہ ایسی مفید کتابوں سے فائدہ اٹھائیں، جیسے کتب تفسیر، کتب حدیث، کتب توحید، کتب فقہ اور کتب نحو وغیرہ۔ حتیٰ کہ ایسی مسجدیں جہاں عوام الناس اور بازار والے آتے ہیں، ان کے پاس وقت ہوتا ہے، وہ ایسی کتابوں کو پڑھ سکتے ہیں، مگر وہ نماز پڑھ کر چلے جاتے ہیں، ان کے پاس وقت ہوتا ہے، مگر چونکہ کتابیں الماریوں میں بند ہوتی ہیں، اس لیے وہ ان کتابوں سے استفادہ نہیں کر پاتے۔ یہ صحیح بات نہیں ہے۔ اور جہاں تک ہماری مسجدوں کا تعلق ہے تو یہاں پر واضح کتابوں کو چنا جاتا ہے جن میں صحیح عقیدہ بتایا گیا ہو، طلبہ جن سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ جو کتابوں کو خرید کر رکھتا ہے وہ خیر اور نیکی چاہتا ہے، وہ ایسی کتابوں کو وقف نہیں کرے گا جن میں اشعریت یا تفسیر بالرائے ہو۔ یہ خطرناک تفاسیر ہوتی ہیں۔ تفسیر میں یا تو لغوی تفسیر ہو جیسے تفسیر ابی حیان، یا تفسیر بالمعصور ہو جیسے تفسیر جریر طبری اور تفسیر ابن کثیر وغیرہ، اور انہی میں شوکانی کی تفسیر بھی آ سکتی ہے جنہوں نے لغت اور معصور دونوں کو جمع کر دیا ہے۔ اور جہاں تک تفسیر بالرائے کا تعلق ہے جس میں عقل سے تفسیر کی جاتی ہے، اس میں نہ لغت دیکھی جاتی ہے اور نہ حدیث اور نہ آثار صحابہ، جو من میں بھا جائے اس کے بارے میں کہہ دیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور جو نہ بھائے اس کے بارے میں کہہ دیا، اس کے بارے میں نہیں جانتا کہ یہ کیا چیز ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اگر نہیں معلوم ہے تو سوال کرو اور معلومات حاصل کرو، پھر اپنی طرف سے کہو کہ استوا کا مطلب غلبہ ہے۔ آخر اس میں شک کیوں نہیں کرتے؟ یہ علم تم کو کہاں سے آ گیا کہ استوا کا مطلب غلبہ ہے؟ کس نے استوا کو غلبہ سے تفسیر کیا یہاں تک کہ تم نے اس پر یقین کر لیا؟ کہ اللہ کے نبی نے بتایا، صحابہ نے تفسیر کیا، تابعین تبع تابعین نے کیا، کسی امام یا محدث نے کیا خیر القرون کے اندر؟ کہاں سے تم نے یقین کر لیا اس پہ اور کہا کہ جو ہے استوا بے معنی استولا، یعنی استوا جو ہے غلبہ کے معنی میں؟ تمہیں اپنے کلام پر شک نہیں ہے، ٹھیک ہے، پر تمہارا کلام جو ہے علم بھی نہیں ہے، یعنی حدیثوں پر تو شک کریں گے یہ لوگ، لیکن اپنا جو انہوں نے اپنی رائے سے اپنی عقل سے جو بات کہی ہے اس پر جو ہے شک نہیں کریں گے۔ اب ایسی کتابوں کو جب مساجد میں رکھا جائے گا تو نوجوانوں پر اس کا کیا اثر ہوگا؟ وہ یہی کہے گا کہ فلاں کتاب میں فلاں مفسر نے کہا ہے کہ استوا کا مطلب غلبہ ہے، پھر وہ وہی کلام دوسروں کو بھی بتائے گا۔ تو کیا آپ بھلائی چاہتے ہیں یا لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں؟ لہٰذا ایسی تفسیریں پڑھو جو معروف اور معتبر ہیں، ان کا پڑھنا اور ان سے استفادہ کرنا آسان ہو۔ تو یہ جو ہے شیخ نے جواب دیا ہے، گویا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایسی تفسیر جس کے اندر اشعریت پائی جائے، یعنی جس کے اندر جو ہے اسماء و صفات کی تعویل پائی جائے، تو وہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ جو ایسی تفسیر جو لغت سے کی گئی ہو اور تفسیر بالمعصور ہو، یعنی قرآن سے کی گئی جس کی تفسیر قرآن کی آیت کی تفسیر آیت سے، حدیث سے، اقوال صحابہ سے، تو یہ جو ہے تفسیر بالمعصور کہلاتی ہے۔ یا ایسی تفسیر جو دونوں کو جامع ہو، لغت اور آثار اور حدیث دونوں کو جو جامع ہو، تو پھر جو ہے وہ بھی صحیح ہے۔ اس کے علاوہ جو تفسیر بالرائے والی کتابیں ہوتی ہیں، تفسیر ہوتی ہیں، اسی میں اشاعرہ کی بھی آ جائے گی، تو وہ صحیح نہیں ہے، اور نہ ان کو خاص طور سے مسجد اور مدرسے میں رکھنا، جہاں پہ لوگ جاتے ہیں سیکھنے کے لیے، دین کو سیکھنے کے لیے۔ تو چاہے وہ مسجد ہو، مدرسہ کی لائبریری ہو، ایسی جگہوں پر جہاں پبلک جو ہے فائدہ اٹھائے اور طلبہ فائدہ اٹھائیں، خاص طور سے دین سیکھنے کے لیے۔ ایک طلبہ جب پڑھیں گے، خاص طور سے مبتدی طلبہ جو ہے وہ سیکھنے کے لیے پڑھتے ہیں، استفادہ کرنے کے لیے۔ ایسے ہی پبلک اور عوام الناس اگر مسجد میں رہے گا تو وہ پڑھیں گے استفادہ کے لیے، دین سیکھنے۔ تو دین سیکھنے کے لیے جو ہے ایسی کتابوں کو جو تفسیر بالرائے، خاص طور سے بھی اردو زبان میں اگر پوچھا جائے تو جیسے مودودی کی کتاب ہے، اور اسی طریقے سے دعوت القرآن ہے، بیان القرآن ہے، تفہیم القرآن ہے، تدبر قرآن ہے، نظام قرآن ہے، اس طرح کے بہت ساری کتابیں تفسیر میں موجود ہیں جن کے اندر گمراہیاں ہیں، انکار حدیث ہے، صفات کی تعویل ہے، اشعریت ہے، ماتریدیت ہے، جہمیت ہے، اور بہت ساری گمراہیاں ہیں، عقلی اعتبار سے حدیثوں کا انکار ہے۔ تو ایسی کتابوں سے تفسیر کی دور رہنا چاہیے،
اردو میں بہت ساری کتابیں مشہور ہیں، ایسی کتابوں کو مسجدوں میں تو بطور خاص نہیں رکھنا چاہیے، اور جہاں تک مدارس کے اندر لائبریریوں کا تعلق ہے وہاں رکھنے کے تعلق سے، تو وہ لائبریری جو اساتذہ کے لیے خاص ہو، تو جہاں سے اس اساتذہ جو ہے استفادہ کرتے ہوں پڑھانے کے لیے، تو ظاہر سی بات ہے ان کو تو معلوم رہتا ہے، وہ رد کرنے کے لیے اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور اس کو دیکھیں گے، تو ناقدانہ طور پر تو ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ لائبریری جو طلباء کے لیے خاص ہوتا ہے ایسا کچھ دو لائبریریاں ہوتی ہیں، ایک طلباء کے لیے خاص ہوتی ہیں اور ایک جو ہے جنرل لائبریری ہوتی ہے، جو کہ خاص طور سے وہاں اساتذہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو ان میں کوئی حرج نہیں، لیکن طلباء کے لیے جو لائبریریاں ہوتی ہیں جہاں سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں سیکھنے کے لیے، تو طلباء ظاہر سی بات ہے وہ سیکھنے کے لیے فائدہ اٹھائیں گے، تو بالکل یہ مناسب نہیں ہے کہ ایسی گمراہ کن جو ہے تفاسیر کو یا کوئی بھی کتاب و گمراہ کن اس کو طلباء کے حوالے کیا جائے اور ان کو فائدہ اٹھانے کے لیے کہا جائے۔ ظاہر سی بات ہے آپ ان کی لائبریریوں میں رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فائدہ اٹھائیں، اور یہ تو اور بہت زیادہ کیا نام ہے سنگین معاملہ ہوا کہ باقاعدہ انہیں مشورہ دیا جائے کہ ان کتابوں کو پڑھا جائے، ان سے فائدہ اٹھاؤ، دعوت کے میدان میں آگے جب جاؤ گے، آپ میدان عمل میں آؤ گے تو زیادہ فائدہ ہوگا، ان کتابوں کو پڑھو، تو ان کی طرف رغبت دلائی جائے طلباء کو، تو یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ طلباء سے خاص طور سے جو مبتدی طلباء ہوں یا سارے لوگ جو سیکھنے کے لیے، ظاہر ہے طلباء سیکھنے کے لیے کتابیں پڑھتے ہیں، تو ان سے جو ہے ایسی تفاسیر کو، البتہ جو منتہی طلباء ہوں فضیلت وغیرہ کو، تو ان کو اعلیٰ حضر یہ بات اگر کہہ سکتے ہیں کہ ناقدانہ طور پر وہ اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کتابوں کو وہ پڑھ سکتے ہیں نقد کے طور پر تردید کے لیے، یا وہ کچھ تردیدی مقالہ لکھ رہے ہیں عقیدے اور منہج پر اور ان سے اس کتاب کو استفادہ کرنا ہے اقوال نقل کرنے کے لیے، تو کوئی حرج نہیں ہے، تو یہ فرق ہمیں ملحوظ رکھنا چاہیے مطلق طور پر، اور ظاہر سی بات ہے جو منع بھی کرتے ہیں وہ مطلق طور پر منع نہیں کرتے، لوگ اس کو غلط طریقے سے بیان کر دیتے ہیں بدنام کرنے کے لیے، تو حقیقت یہی ہے کہ سیکھنے کے لیے ایسی کتابوں سے دور رہنا چاہیے، دین سیکھنے کے لیے، لیکن اگر کوئی پڑھتا ہے تاکہ اس پر رد کرے، ان کے عقیدے کو جاننے اور سمجھنے کے لیے، عالم ہے، وہ دین کے اصولوں سے واقف ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے اس کے پڑھنے میں، اس کے سننے میں، جو مناہی ہے وہ عوام الناس اور طلباء مبتدی جو دین کو سیکھنا چاہتے ہیں، علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کو منع ہے کہ وہ گمراہ کن چیزوں سے، چاہے وہ کتاب کی شکل میں ہو، تقریر کی شکل میں ہو، کچھ بھی ہو، گمراہ کن چیزوں سے دور رہیں، بدعتی چیزوں سے، چاہے بدعتی علماء ہوں یا بدعتی کتابیں ہوں، بدعات سے بھری ہوئی تقریریں ہوں چاہے جو ہوں، ان سے دور رہیں، کون؟ عوام الناس جو خالی الذہن ہوتے ہیں، یا طلباء جو دین سیکھتے ہیں، تو دین سب سیکھتے ہیں، تو سیکھنے کے طور پر ان سے دور رہیں، ان سے نہ استفادہ، بلکہ جو صحیح کتاب و سنت کی روشنی میں بولنے والے ان کا سہارا لیں، ہاں ان کو منع نہیں ہے، جو عالم ہے جو اس کو پڑھ کر کے جواب دینا چاہتے ہیں، رد کرنا چاہتے ہیں، یا جو ناقدانہ طور پر پڑھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں، کوئی منع نہیں کرتا ہے، یہ فرق ضرور ہمیں رکھنا چاہیے اور لوگوں کو بتانا بھی چاہیے، کیونکہ سامنے والا اس طریقے سے دھوکہ دیتا ہے کہ کچھ لوگ منع کرتے ہیں بالکل مطلق طور پر، تو یہ بالکل ہی غلط بات